رہے, ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان 7 مہینوں میں جو اچیو کیا ہے وہ ذرا پلیز سامنے لے آئیں. اس وقت ہر بات, لیٹ می سے, اس وقت ہر بات جو ہے وہ زبانی کلامی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اسٹیٹمنٹ میں جو آئی وہ بھی ایک بڑی ویگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی دونوں طرف کی غلطیوں کے اوپر اظہار افسوس کیا گیا. ہم دونوں نے کیا اور اس کی برابری کی بنیاد پر, یہ برابری کی بنیاد ہے کہ برابری کی بنیاد سے مطلب یہ کہ میری غلطی نہ بھی ہو تو میں کہوں میں شامل ہوں. آپ نے تو شروع سے پروو ہی یہ کرنا تھا کہ انہوں نے ایک طرفہ غلطی کر کے یہ ایک بہت بڑا ہمارے اوپر یہ سانحہ جو ہے یہ ہم نے اس کو فیس کیا. اچھا ویسے ایک بات بتائیے, 7 مہینے پہلے آپ کو یاد ہے ور یو اے پارٹ آف دیٹ ڈی جی ایم او بریفنگ جس کے اندر یہ بات ہوئی تھی؟ ہمارے چند دوست وہاں پہ تھے, شاید آپ نہیں جا سکے ہوں گے, لیکن اس کے اندر جو ہے مجھے یہ لگا تھا کہ ہماری پنڈی والی عوام جو ہے ان کے پاس بھی کلیئر آئیڈیاز نہیں ہے کہ کیسے اس کو سالو کرنا ہے. اور مجھے یہ ایک کنفیوژن کا سفر نظر آتا ہے 7 مہینے کا, جس کی ابتدا بھی کنفیوژن پہ ہے, انتہا بھی کنفیوژن. دیکھیں اس بات کو اتنا بھی آپ کنفیوز نہ سمجھیں. جب ایک قرارداد پاس ہو گئی اور اس کے اوپر یونینیمس ایگریمنٹ بھی ہو گئی, وی آل سٹوڈ بیہائنڈ اٹ. اس کو آپ نے اون کیا, سب نے کیا. آپ پنڈی والے لے لیں, پولیٹیشینز لے لیں, آپ پبلک لے لیں, سیٹسفائیڈ تھے نا سارے. اور ہم نے سب نے کھڑے, جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے, میں ان کی غلط بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, وہ کوئی بھی گروپ ہو, مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اس سٹانس میں گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کیے گئے. اس طرح وہ کوئی بھی ہو, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دفاع پاکستان ریلی کے اندر پاکستان مسلم لیگ, نواز, پیپلز پارٹی, آپ لوگوں نہیں ہیں. اچھا آپ لوگ ہوتے اور کل عدم تنظیموں کے اوپر آپ کو ریزورٹ نہ کرنا پڑتا. ہمارے ملک کو کل عدم تنظیمیں جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے گزشتہ 65 سال میں انہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے, ہمارے امیج کا نقصان کیا ہے. آج ہمارے ایسے امریکہ جیسا ملک جس کے لیے آپ نے بہت سارے نقصان کرائے, وہ بھی نہیں ماننے کو تیار. جہاں وہ نقصان کرتے ہیں نا جی, میں آپ کے ساتھ مل کے کنڈیم کرتا ہوں. تو آپ نے نہیں کیا نا, ابھی پہلے آپ نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے لیکن انٹرپریٹیشن نہیں غلط ہوا یہ جس کی مڈل گراؤنڈ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بند تو کر دی سلالہ کے فوراً بعد, اس کے بعد کھولنے کی ذمہ داری نہ سویلین گورنمنٹ اٹھانے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی ملٹری. ٹھیک ہے, لیڈرشپ ہے. اور یہ جو رسپانسبلٹی نہ لینا, اس سے جو فرار تھا ذمہ داری سے فرار, اس میں 7 مہینے لگے اور پاکستان کا نقصان ہو. اسی ذمہ داری میں سے فرار کی وجہ سے معاملہ پھر 3 مہینے میں چونکہ ریزالو نہیں ہوا, اس میں پارلیمنٹ تک پہنچا. پارلیمنٹ نے جب یہ بات کر دی اور وہ امریکہ سے کسی بھی قسم کی ہم پروگرس نہیں کر سکے اس پوری جو ریزولوشن تھا. پاکستان کا کیا نقصان ہوا ہے وہ مجھے بتا دیں. 7 مہینے جو بند رہا ہے پاکستان کا کیا نقصان ہوا ہے؟ اربوں ڈالر کا تو ان کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. کیا ہوا مجھے بتائیں نا. بلوچستان کے اوپر جو کانگریشنل ہیئرنگ شروع ہو گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, وہ ایسے ہی ہو گیا. وہ پریکٹس تھے نا, افغانستان سے حملے شروع ہو گئے, سیریس ترین حملے ہوئے ہیں افغانستان, کراس بارڈر افغانستان میں جو لوگ ہمارے ٹیررسٹ بیسڈ ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر. لیکن وہ امریکہ نے تو نہیں کرا ہے نا. نہیں, اس کے بعد جو ہماری آئسولیشن تھی اور جو پروگریسولی پاکستان کے اکنامک ریلیشنز پہ بھی افیکٹ کر رہی تھی. میں قریشی صاحب کے پاس ایک اور چیز لے کے آنا چاہتا ہوں. قریشی صاحب, آپ کی حکومت بار بار ہم میڈیا والوں کو کہتی رہتی ہے کہ ہم رسپانسبل لوگ نہیں ہیں. اچھا مجھے ایک پیمبرا کی طرف سے ایک لیٹر یاد آتا ہے جب لیاری گینگ وار جو ہے وہ چل رہی تھی اور لیاری کے اندر آپریشن کرنے لگے تھے, کہ 2-3 آرگنائزیشنز کا نام لے کے کہا گیا کہ اس کے لوگوں کو, وہ زہر بلوچ صاحب وغیرہ کو آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں لائیں گے کیونکہ وہ جو ہے بینڈ آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, دوسری سائیڈ پہ جن آرگنائزیشنز کو کافی عرصے سے بینڈ کیا ہوا ہے وہ ڈی پی سی کے کور کے اندر ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھتے رہی ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں آپ نے آپریشن کیا, کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پیمبرا کی طرف سے ایک چٹھی کیا, ایک اشارہ نہیں آیا. چلو ایک چٹھی آنے سے آج کا تو پروگرام ٹھیک ہے, آپ کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا ہے. اچھا بڑی مہربانی, میں پاس ہو گیا. ہاں پاس ہو گیا. تو باقی اس حوالہ سے ضرور پیمبرا کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے. جو بینڈ ہیں اس میں آرگنائزیشن ڈی پی سی والی جو ہے, تو ان کے اوپر ان کو ضرور اس کو کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں میرے پاس میں اس ملک کے اندر, میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان کو کسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ضم ہو جانا چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی سسٹم چلے. اور نقصان کرائیں گے, اور نقصان کرائیں گے. سن لیں جب وہ پولیٹیکل پروسیس میں ہوں گی, پولیٹیکل پروسیس کی بات کر رہا ہوں, ان کی تربیت ہوگی. میں صرف یہ کہتا ہوں 44 لوگوں کا قتل کرنے والے لوگ دفاع نہیں کر سکتے پاکستان کا. سارے ایسے نہیں ہیں, میں بھی کچھ ہے نا,
آپ کو بھی نام پتا ہے؟ کچھ نام بڑے ایسے ضرور ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو آپ کہیں گے برے لوگوں کو, آپ کو کہنا چاہیے برے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں شامل کرنا چاہیے. تو لے یار میری بات کام کی ہے بڑی. جب پولیٹیکل پارٹیز اس طرف نظر دوسری نہیں رکھیں گی جو اصل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں, نون لیگ ہے, عمران خان کی پارٹی ہے اور پارٹیاں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کے لیے آپ ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر یہ نقطہ آپ کے اوپر ہیوی بالکل صحیح ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں, میری بھی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ان کی تربیت ہونے والی ہے, ان کا وہ ماضی کے جو ان کے ذہن میں ہے وہ ان کو نکالنا چاہیے. ڈائلاگ سے بات ہوتی ہے, قاتل ہوتا ہے بھائی بات سنے نا, دہشت گرد میری بات سن رہے, آپ اس کو گلوریفائی نہیں کرتے. جہاں انہوں نے تربیت لی ہے, ان کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے کسی دہشت گرد کو شامل کرنے کا, منسٹر تو نہیں بنانے لگے ماحول میں. سر آپ کیا کہنے لگے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کے پاس یہ جو 7 مہینے کا پیریڈ گزرا ہے, ایک اور چیز واضح ہوئی ہے کہ پاکستان کے فارن پالیسی سیٹ اپ میں اور پاکستان کے سیکیورٹی سیٹ اپ میں کرائسس مینجمنٹ کی کیپیسٹی ہمیں نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور یہ اٹ واز اے ویری ویری امیچورشلی ڈیلٹ ود پروسیس, ٹھیک ہے, جس میں چلیں اگر آپ پہلے مہینے میں, دوسرے مہینے میں, تیسرے مہینے میں یہ اس کو کہتے ہیں نا جو جمہوریت کی خرابیاں ان کو مزید جمہوریت. اب یہ جو ڈی سی سی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ معاملات کھل کر سیکریٹریٹ بنائے, اس کا سیکریٹریٹ بنائیں, اور جو ہمارے فورن آفس میں کوئی پالیسی پلاننگ سیل جو موجود جیسا بھی ہے اس کو پلیز اسٹرینتھن کریں تاکہ یہ تمام آپشنز جو دیکھیں. سب سے بڑی غلطی وہی ہوئی کہ ہم نے بند کر دیا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا. یہ جو فیلئر فور سی کے کیا کچھ ہو سکتا ہے, جو ساری سینیریو پلاننگ ہے جو ہوتی ہے ویسے آرم فورسز میں, لیکن یہاں جہاں فارن پالیسی انوالو ہے, جہاں ایک دوسری حکومت انوالو ہے, وہاں اس چیز کو چیک کرنا اور کرائسس مینجمنٹ کو ریزالو کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے خیال میں آپ کی ایک آرگومنٹ اور شاید سر کی بھی ایک آرگومنٹ کو میں مانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ فوج نہیں چاہتی کہ وہ جو ایگزیکٹو کے ڈیسیجنز ہیں وہ خود کرے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے جو حکومت میں ہے وہ اتنی انڈر پریشر ہے کہ اس کو آپشن کوئی نظر نہیں آتی اور اٹ از فیلنگ ٹو ٹیک دا انیشیٹو. تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ کنفیوژن ہی پھیلے گی پنڈی اور اس کے نہیں تو پھر سر ہر جگہ سے جو ہم نے ان کو ہر جگہ سے ہم نے ان کو گنڈوں میں گھیر لیا ہے. کبھی ہم وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے, پھر ہم کہتے بہت اچھا ڈیسیژن ہوا. کہ اگر ہر وقت آپ یہی کہیں گے کہ حکومت مظلوم ہے تو پھر حکومت مظلوم کیسے بن گئی؟ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کو جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, سر نہیں میں آپ سے ایک ٹیسٹ کیس ہے, نہیں میں کہیں نہیں لے جا رہا, آپ سے ٹیسٹ کیس کے طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو جو ہٹایا گیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ بتائیں گے تو میں ایگزامپل دوں گا. سر اگر آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں یہی پروگرام ختم کر دیتا ہوں. مجھے آپ بتائیے وہ بڑا آپ کا سٹینڈ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں وزیر اعظم, میرا سٹینڈ یہ ہے, ان کو امپیچ ہونا چاہیے تھا. میرا سٹینڈ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو کیس ہے وہ اتنی دیر چلا اور بڑے موقع دیے گئے, ان کو امپیچ کرنے کی اجازت تھی نا, صحیح تھا, ان کو ہٹانا صحیح تھا, ہاں یا نا؟ نہیں مجھے یہ بتائیے اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو ایک جگہ پہ نہیں اپروو کرتے تو دوسری سائڈ پہ کیوں آپ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو جوڈیشری جو ہے وہ انسٹرکشنز پاس کر رہی ہے. ایگزیکٹو کون ہے, جوڈیشری ہے یا ایگزیکٹو جو ہے وہ حکومت ہوتی ہے؟ ایگزیکٹو مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو پھر آپ ڈیسیژن میکنگ کون کر رہا ہے؟ آپ خود پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات لے کر آئے, آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو رد کر دیا گیا, تو پارلیمنٹ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جب آپ ایک ان ڈیموکریٹک سسٹم سے ہٹانے پہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں تو پھر ریسائن پہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ پارلیمنٹ میں کیا گیم کھیلی چلی جا رہی تھی؟ کیا پارلیمنٹ میں میجورٹی کس کی ہے؟ کس کی؟ اس کے تھرو جو ہے ہر چیز. پھر آپ یہ کہنا کہ آپ عوام کے ووٹس کی ریسپیکٹ نہیں کرتے؟ نہیں, عوام کے ووٹس کی ریسپیکٹ. پھر آپ کہنا کہ پارلیمنٹ آپ کی مرضی مانے گا تو پھر پارلیمنٹ کو آپ مانیں گے؟ پارلیمنٹ اپنی جگہ بالکل پارلیمنٹ کی جو بات آپ کو اچھی لگے گی اس کو مانیں گے؟ اپنی طاقت نہیں استعمال. پارلیمنٹ کی جو بات آپ کو اچھی لگے گی اس کو مانیں گے؟ آئی ایم سوری, پارلیمنٹ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے. اس عوام کے لیے حکومت نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ڈیلیور کرنا نہیں ہوتا. اس عوام کے لیے کیا ڈیلیور کیا مجھے بتائیے. پارلیمنٹ کا کام نہیں ہوتا ڈیلیور کرنا, ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے چیک رکھنا, اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے. تو اس کے اوپر چیک کو خود کینسل کر دیا آپ نے. آئی ایم سوری, جب اپوزیشن اپنا کام نہیں کرے گی لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. یہی پوائنٹ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. انہوں نے مانا, آئی ایم ہیپی کہ انہوں نے مانا کہ جب آپ نے ویکیوم کریٹ کیا تو لوگ سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کے لیے نکلیں گے. کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو اتنا کارنر پہ کر دیا ہے کہ
اس کے بعد یو کین ناٹ کمپلین کہ وہ کام نہیں کرے. ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کا یہ مطلب نہیں کہ 5 سال سیاہی سفیدی کریں اور عوام جو ہے آپ کو پوچھے بھی نہ کہ آپ کیا. اچھا پھر وہاں ڈیموکریسی نہیں لوگ تو نکلیں گے. پھر ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ کی مرضی چلے گی تو پھر ڈیموکریسی ہوگی. یہ بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہے کہ عوام کا سڑکوں پہ آپ یا تو ایک پرنسپل کو بائک کریے یا نہ کریے. عوام کا سڑکوں پہ آنا ڈیموکریسی نہیں ہے. عوام کا پروٹیسٹ کرنا ڈیموکریسی نہیں ہے. نہیں تو عوام کو پروٹیسٹ کرنا اور وزیر اعظم کا ہٹایا جانا, یہ پارلیمنٹ کو رد کیا جانا علیحدہ چیز ہے. بتائیے کہ عوام کی کیا فیلنگز تھی. کیا یہ جوڈیشری نے اینٹی پبلک اگر ہم واپس آئیں اس کے اوپر پارلیمنٹ کی بات ہو رہی تھی نا, نیٹو سپلائر روٹس کے بارے میں جو کچھ کیا پارلیمنٹ نے کیا, آپ لوگوں نے کیا. تو پارلیمنٹ کی جو ریسپیکٹ ہے جب تک ہم خود نہیں مانیں گے اس کو تو کوئی اور کیوں مانے گا, یہ حکومت کیوں مانے گی. یہ ایگزیکٹو کا کام تھا. دیکھیں نا ہوا یہ ہے کہ جو نیٹو سپلائز ریسٹور ہوئی یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹو کا کام تھا. پارلیمنٹ ہوا یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جو کور انٹرسٹ ڈیفائن کیے ان پہ بھی کوئی پروگرس نہیں ہوئی. پارلیمنٹ نے جو پروسیس ڈیفائن کیا فورن پالیسی کنڈکٹ کرنے کا اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. تو پھر یہ ایگزیکٹو کا کام نہیں. یہ پارلیمنٹ یہ دیکھیں ہم نے اپنا دے دیا. اگر دیکھیں آپ اپنے آپ کو صرف آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ بات نہ کریں. آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, آپ نے عوام کی ریپرزنٹیشن. میری گزارش ہے دیکھیں اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے ایگزیکٹو کی دائلی کو پارلیمنٹ کی دائلی سے جو ہے برابر نہ لگا. ڈسکشن بڑا مزیدار تھا سر, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. تسنیم احمد قریشی صاحب بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. اے مارشل صاحب آپ کا تو خاص طور پہ شکریہ. آپ سے سخت جو سوال کرنے کی کوشش کی یا جسارت کی, اس کا ہرگز مقصد ہمارے ملک کی نہ تو ڈیفنس کو نہ کسی اور کو چیلنج کرنا ہے. میرے خیال میں ہر پیٹریوٹک آدمی اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے. صرف ایک مسئلہ ہے اس وقت کہ اگر ہم کسی پرنسپل کی بات کر رہے ہیں تو خدا را جب تک ٹالرنس اور ٹیمپرنس ہم نہیں لے کر آئیں گے وہ انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی تشریف لانے کے لیے. خواتین و حضرات, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آج کا ڈسکشن دیکھا. ایک چوائس ہے جی, یا تو آج کے وہ ملک بن جائیے 65 سال کے بعد ہی سے جو قائد اعظم نے سوچا تھا, ایک ماڈرن فلاحی ریاست, اسلامی فلاحی ریاست لیکن ایک ماڈرن ریاست جس کی سرحدیں ہوتی ہیں, ان سرحدوں کو مین کیا جاتا ہے, اس کے اندر دہشت گرد نہیں چھپ سکتے, اور اس کے اندر جب بھی وہ کسی اور ملک کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے تو وہ ریسپیکٹ سے کیری کرتی ہے, اور اس کے اندر اگر انسٹیٹیوشنز ہیں تو ان کی بھی ریسپیکٹ کی جاتی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو. یا پھر آپ وہی جہادی ٹھیلا لگا کے بیٹھ جائیے جو ہم نے 65 سال تک لگائے رکھا ہے. قائد اعظم کو تو ہم نے 1 سال میں بھیج دیا تھا. پھر ملک کا نقصان اسی طرح سے کرتے رہیے گا جیسے ہوتا رہے, ہم مذاق بنے رہے اور شاید بنے رہے. یہ آپ کی چوائس ہے, یہ حکومت کی چوائس ہے, اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ حکومت کو کب رسپانسبلٹی لینی ہے. اگر اس نے نہیں لینی تو پھر کون لے گا جی. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.